اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، قرآن پاک کو میرے لیے رہنما، روشنی، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اس کو میرے سینے کا نور، میرے رنج و غم، پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور میری قبر میں ویرانیوں اور وحشتوں کا ساتھی بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمثیل القرآن میں آج ہم انشاءاللہ جس مثال کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور تمہارے آپس میں فخر اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسی بارش سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر جب وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور ایسی غفلت کی زندگی کا آخرت میں عذاب شدید ہے، اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ ابھی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ختم ہونے والی لذتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن میں گم ہو کر انسان آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ابتدائی عمر سے لے کر آخر تک جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اور ان سب مشاغل میں ہم گم رہتے ہیں، ان سب کا بیان ترتیب سے بیان فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لابھ کا ذکر بیان فرمایا، پھر لاہو، پھر زینت، پھر تفاخر، پھر مال اور اولاد کی کثرت پر ناز و فخر، یعنی کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ محض لعب و لہو، ایک ظاہری زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ جتلانا ہے۔ یعنی اس میں ان تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتا دی ہے، جس میں سب سے پہلے لعب اور لہو کا ذکر ہے۔ اب لعب کیا ہے؟ لعب وہ کھیل تماشا ہے یا وہ ایکٹیویٹیز ہیں دنیا کی کہ جو ہمیں اصل مقصد سے ہی بھلا دیتی ہیں، اور وہ بغیر مقصد کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم گھنٹوں بغیر کسی مقصد کے سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملتا، ایسی ایکٹیویٹیز کو لعب کہا جاتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ لعب وہ ایکٹیویٹیز ہیں یعنی کہ جو ہاتھ اور پاؤں سے کی جائیں، یعنی اعضاء کی غفلت کو لعب کہا جاتا ہے۔ یعنی اعضاء کے ساتھ ایسے کاموں میں مشغول رہنا جیسے آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، ایسے مشاغل کرنا ان سے جو اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لہو کا ذکر فرمایا ہے۔ اب لہو جو ہے وہ دل کی غفلت ہوتی ہے۔ اس میں وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کا مقصد تفریح اور دل بہلانا ہوتا ہے، جن میں ایکسرسائزز بھی آتی ہیں، سپورٹس بھی آتے ہیں، لیکن ان کو ہی زندگی کا مقصد بنائے رکھنا، ان میں ہی مشغول رہنا اور اس قدر مشغول رہنا کہ اپنے آخرت کے مقصد کو ہم بھلا دیں، ان کو لہو کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارا دل غفلت میں رہتا ہے، ہماری زبان تو اللہ کا ذکر کرتی ہے لیکن ہمارے دل میں ہر وقت دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، تو اس طرح اس ذکر کا ہمارے دل پر اثر بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارا دل ہر وقت دنیا کی فکروں میں لگا رہتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو اس کو لہو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زینت کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان خود کو اپنی سے جو ریلیٹڈ اس کی چیزیں ہیں، اس کا ماحول ہے، ان کو خوبصورت بنانے میں لگا رہتا ہے کہ اس کو مزید سے مزید خوبصورت اور اٹریکٹیو وہ کس طرح بنائے۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان ادوار کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان گزرتا ہے، اور ان مشاغل کا ذکر فرمایا ہے جن میں لگ کر، جن میں مشغول ہو کر انسان آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ جیسے پہلے بچپن کا دور ہے جس میں کھیل کود میں انسان زندگی گزارتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، جوانی میں لہو شروع ہوتا ہے اور وہ مختلف قسم کے کھیلوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنی تمام چیزوں کو خوبصورت بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، پھر اپنے ہم عمروں سے آگے بڑھنے اور ان پر فخر جتانے میں لگ جاتا ہے، اور پھر مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنے لگتا ہے، مال کی بہتات پر فخر کرتا ہے، اولاد کی کثرت اور قوت پر اتراتا پھرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ترتیب کے ساتھ ان تمام مشاغل اور مقاصد کا عروج و زوال بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کس قدر ناقابل اعتماد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت مثال سے اس کو واضح فرمایا ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے، کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، اور اس کو دیکھ کر کسان کس قدر خوش ہوتا ہے کہ مجھے جیسے ساری کامیابیاں مل گئی ہیں، میری کھیتی ہری بھری ہو گئی ہے، مجھے اپنی محنت کا صلہ مل گیا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو دنیا میں کامیابیاں ملتی ہیں، وہ بچپن میں ہوتا ہے، کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، پھر جب جوانی میں اس کو کامیابیاں ملتی ہیں اور خوبصورتی میں وہ لگ جاتا ہے، اپنی چیزوں کو خوبصورت بنانے میں لگ جاتا ہے، اور انہی کامیابیوں کو دیکھ کر وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہمیشہ رہنے والا ہے اور یہی میری اصل کامیابی ہے، اور انہی میں ہی لگ کر وہ اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر پھر اس سرسبز کھیتی کا زوال بیان فرمایا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کہ وہی سرسبز کھیتی دیکھتے ہی دیکھتے زرد ہونے لگتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس کا جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کے عروج کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ کوئی بھی بچہ ہمیشہ بچہ نہیں رہتا، جوانی ہمیشہ جوانی نہیں رہتی، اور آخر کار انسان بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے بدن کی تازگی، حسن و جمال جو ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس سب کو ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور سب کچھ پھر فنا ہو جائے گا، اور یہ تمام جو دنیا کی خوبصورتیاں ہیں یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ باقی کیا رہے گا؟ وہ تمام بھلائیاں، وہ تمام نیکیاں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہوں گی، اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہم نے وقت گزارا ہوگا وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کا صلہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ ان قریب آنے والی قیامت اپنے ساتھ عذاب بھی لے کر آئے گی، اور نیک بندوں کے لیے رب کی رضامندی لے کر آئے گی۔ یعنی کہ وہ قیامت جو ہوگی وہ ایسے لوگوں کے لیے جو غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں ان کے لیے مستقل رہنے والا عذاب لے کر آئے گی، استغفر اللہ، اور نیک لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے وہ رب کی رضامندی لے کر آئے گی، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو کہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے بنی ہے۔ جس طرح نباتات کی بہار عارضی چیز ہے، اس طرح زندگی کی خوشحالیاں بھی عارضی چیز ہیں، اور اس کے مقابلے میں جنت کی بہاریں، اس کی نعمتیں مستقل اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اور جس طرح اس زندگی کی غفلتیں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، زندگی آ کر ختم ہو جائے گی، اسی طرح جہنم کا عذاب مستقل رہنے والا ہے۔ لیکن ایسے میں ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ دنیا کی کامیابیوں میں بھی اسے آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی اگر اس کو مل جائے تو وہ اس میں ایسا مگن اور مست نہ ہو کہ وہ اللہ کو بھول جائے، اپنے مقصد سے وہ غافل ہو جائے، بلکہ اس کی فکر ہر حالت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہونی چاہیے۔
کیونکہ یہاں پر ہمیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اٹریکشنز ہیں وہ سب کی سب ختم ہونے والی ہیں اور جنت ہی حقیقت میں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے ہم غور کریں اپنی زندگی پر کہ ہمارے دن رات کیسے گزرتے ہیں۔ کیا لابھ اور لاہو میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو مزید سے مزید خوبصورت بنانے میں ہی ہم دن رات گزار دیتے ہیں، کیونکہ جو مومن ہے وہ اس دنیا میں اپنی انہی اعضاء سے، انہی سوچوں سے، اپنے اعمال سے اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی طاقتوں سے، اپنی زبان سے، اپنی اوقات کو وہ ہمیشہ آخرت کے کمانے میں لگا رہتا ہے، اور ان سب نعمتوں کے ملنے پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور ان تمام نعمتوں کو آخرت کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے کھیل تماشوں میں اس قیمتی وقت کو بالکل ضائع نہ کریں۔ اس قیمتی زندگی کو محض کھیل کود میں گزارنے کی بجائے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھیں اور آخرت کے سنوارنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ انشاءاللہ صرف اپنی ان سواریوں کو، اپنی ان اٹریکشنز کو ہی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں نہ لگے رہیں، ایسی غفلت میں نہ پڑے رہیں کہ جس کا انجام بھی بھیانک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے اس غفلت سے پناہ مانگتے رہیں۔ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کی معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں نوازے ہیں، ان کو آخرت کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں سستی سے، کاہلی سے، مفلسی سے، ذلت سے، محتاجی سے، نفاق سے، نعمتوں کے زوال سے، بری شہرت سے اور دکھاوے سے۔ اے اللہ دنیا کی سختیوں اور یوم القیامہ کی سختیوں سے ہمیں بچانا، آمین۔ ہمیں نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرنا، آمین۔ ہمیں جنت میں داخل فرمانا، آمین۔ یا اللہ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے وقت کو نیکیوں میں، بھلائیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غفلت کی زندگی سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔